ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فکر و نظر پر خبرنامہ۔ آئیے دن بھر کی تمام بڑی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ بھارت جوڑو یاترا 30 جنوری کو سری نگر کے شیر کشمیر میدان میں اختتام پذیر ہوگی، یعنی 7 ستمبر 2022 کو تمل ناڈو کے کنیا کماری سے شروع ہونے والی بھارت جوڑو یاترا میں صرف 6 دن باقی ہیں۔ ہفتہ 21 جنوری کو جموں کے ناروال منڈی علاقے میں دھماکے کے بعد راہل گاندھی اور یاترا کے مقام کی سیکورٹی مزید بڑھا دی گئی ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ عظیم شخصیات کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی اور سرکاری اسکولوں میں مذہبی کتابیں پڑھائی جائیں گی، یعنی مدھیہ پردیش کے سرکاری اسکولز میں اب گیتا اور رامائن بھی باضابطہ طور پر پڑھائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے اس بات کا اعلان بھوپال میں منعقد ایک پروگرام کے دوران کیا۔ کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے پارٹی کے لیڈر دگ وجے سنگھ کے سرجیکل اسٹرائک ریمارکس کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی ان ریمارکس پر متفق نہیں ہے اور جو دگ وجے سنگھ نے کہا ہے وہ ان کا ذاتی تبصرہ ہے۔ دہلی میونسپل کارپوریشن میں تمام 250 منتخب کونسلروں نے آج حلف لیا۔ توقع تھی کہ آج میئر کا انتخاب ہو جائے گا، لیکن دوبارہ انتخاب ملتوی کر دیا گیا۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے گزشتہ روز نئی دہلی میں منعقد ایک ایوارڈ تقریب میں 11 بچوں کو پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار 2023 سے نوازا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ بچے ہمارے ملک کا بیش قیمتی اثاثہ ہیں۔ ان کے مستقبل کی تعمیر کے لیے کی گئی ہر کوشش ہمارے سماج اور ملک کے مستقبل کو شکل دے گی۔ ہمیں ان کے محفوظ اور خوشحال بچپن اور روشن مستقبل کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ سویڈن میں قرآن کریم کو نظر آتش کرنے پر صدر رجب طیب اردوغان نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ جمہوریہ ترکیہ یا مسلمانوں کے مذہبی عقائد کا احترام نہیں کرتے ہیں تو آپ کو نیٹو کے رکنیت کے لیے ہماری طرف سے کوئی حمایت نہیں ملے گی۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی جو 74ویں یوم جمہوریہ کے مہمان خصوصی ہیں، منگل کی شام تقریباً 6 بجے نئی دہلی پہنچے۔ 24 سے 27 جنوری تک اپنے سرکاری دورے پر السیسی کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی ہوگا، جس میں 5 وزراء اور اعلیٰ حکام بھی شامل ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ مصر کے صدر کو ہندوستان کے یوم جمہوریہ پر بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا۔ ایران میں احتجاج کے بعد گرفتاریوں کو سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران 3 خواتین صحافیوں تہران میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک تقریباً 80 صحافیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پاکستانی ٹیم کے اسپنر شاداب خان کا نکاح ثقلین مشتاق کی بیٹی سے ہوا ہے۔ شاداب خان نے خود سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کی ہے۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے شاداب نے لکھا، آج میرا نکاح تھا، یہ میری زندگی کا بہت بڑا دن تھا اور آج ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ برائے مہربانی میرے انتخاب اور میری اہلیہ و ہمارے خاندان کا احترام کریں۔ ٹیم انڈیا کے تیز گیند باز محمد شامی ان دنوں نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز میں مصروف ہیں۔ ادھر شامی کے تعلق سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ کولکتہ کی ایک عدالت نے بھارتی فاسٹ بالر محمد شامی کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی حسین جہاں کو ماہانہ 1,30,000 روپے ادا کریں۔ ناظرین، خبرنامے میں اتنا ہی، جلد ملاقات ہوگی، شکریہ۔